آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پون شاپ میں آپ کو کیا مل جائے اور کس سٹور میں برف ہٹانے والی مشین کے ساتھ آبی نیولے کی کھال کی بنی جیکٹ پڑی ملے گی، یا پھر موجودہ دور کے لیپ ٹاپس میں گھرا 19ویں صدی کا گھڑیال۔ یہی کشش امریکہ میں سامان گروی رکھنے والی دکان یا پون شاپس کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ریاست ورجینیا میں کئی پون شاپس کے مالک ایرک ریزر کہتے ہیں کہ پون شاپ اب ایک فیشنیبل اور جدید عمدہ جگہ ہے۔ ہمارے پاس یہاں پکاسو کا اصلی فن پارہ آ چکا ہے۔ ہمارے پاس کچھ اعلیٰ برانڈ جیسے رولکس کی گھڑیاں ہیں۔ ہمارے پاس ایک ایسے پرندے کا سر تھا جو 100 برس سے معدوم ہو چکا ہے۔ پون شاپس میں چیزوں کی فروخت سے پیسہ تو آتا ہی ہے، مگر ان کی اصل کمائی کا ذریعہ قیمتی چیزیں گروی رکھنے کے عوض نقد قرضے فراہم کرنے سے ہوتی ہے۔ ان قرضوں پر بینکوں کے مقابلے میں سود بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر گاہک 30 روز کے اندر رقم واپس کر دے تو گروی رکھی چیزیں واپس کر دی جاتی ہیں، ورنہ سٹور اسے فروخت کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ ضرورت کے وقت اگلے ہفتے کے خرچ، بجلی کے بل کی ادائیگی یا گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے کسی اور ذریعے سے پیسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اینتھنی ریوچرو اپنی شادی کے لیے کچھ چیزیں گروی رکھ رہے ہیں۔ 3 ماہ بعد میری شادی ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، اور جیسے جیسے مجھے چیک ملیں گے میں اپنی چیزیں واپس خرید لوں گا۔ سبھی گاہک قرض کی تلاش میں نہیں آتے۔ یہ بہت لطف کی بات ہے کہ آپ کو 50 یا 60 کی دہائی کا کوئی میوزک انسٹرومنٹ جیسے گبسن لیس پال، جو شاید بہت تاریخی ہو سکتا ہے ریڈیو پر کسی ریکارڈ میں آپ نے اس گٹار کو سنا ہو۔ دوسری پون شاپس کی طرح ٹاپ ڈالر پون کو بھی انٹرنیٹ پر استعمال شدہ چیزوں کے کاروبار سے جھٹکا لگا ہے۔ سٹور کے مالک کو احساس ہے کہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے شاید دوسروں کی طرح انہیں بھی انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اینٹوں اور گارے سے بنی دکانوں کی ضرورت پھر بھی رہے گی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پون شاپس میں چیزیں خریدتے ہیں۔ وہ اچھی ڈیلز کی تلاش میں ایک سے دوسری پون شاپ کا دورہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایسے گاہک ہیں جو ہر ہفتے پابندی سے سودے بازی کے لیے آتے ہیں، اور آپ کو بالکل پتہ نہیں کہ کب کوئی چھپا خزانہ آپ کو مل جائے۔ ڈیبرا بلاک کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔